موضوع الدرس في أحكام العفة للنساء سورة النور تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم إلى ظالم إلى أن قال وقال مالك عن الزهري إلا ما ظهر منها، یعنی جو چیز بظاہر ظاہر ہے جیسے خاتم ہے یا اس کے پاؤں کے اندر جو عجیب و فضیب ہوتی ہے. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنِ عَبَّاسَ مَنْ تَابَعَهُ أَرَادُوا تَفْصِيلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، یعنی چہرہ بھی اور ہاتھ بھی ظاہر کر سکتی ہے، اور یہی جمہور کے نزدیک ہے. وَيَسْتَأْنِسُ لَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ فِي سُنَنِهِ حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومحمد بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن سعيد بن بشير قتادة عن خالد بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ بی بی اسماء، یہ بھی ان کی بہن ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی، وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں باریک قسم کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، حضور نے منہ پھیر دیا. وَقَالَ يَا أَسْمَاء إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، عورت جب حیض والی ہو جائے یعنی بالغ ہو جائے، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، پھر اس کا ماں سوا چہرے اور دو ہاتھوں پہ کچھ نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن قال ابو داود و ابو حاتم الرازی و مرسل خالد بن زید لم يسمع من عائشة رضی اللہ عنہا واللہ اعلم. وقوله تبارک و تعالی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، وہ اپنے اوپر جو مکھنا پہنتے ہیں یا دوپٹہ اس کو سینے پر بھی ڈالنا چاہیے تاکہ سینے کے بال ظاہر نہ ہوں. یعنی المکان یعمل لها صفات ظاہرات علی صدورہم، اپنے سینے پہ وہ ڈالیں. لتواری ما تحتها من صدرها وترائبها،
تاکہ اس کا سینہ اور اس کا جو سینے کے ابھار ہیں وہ بھی نظر نہ آئیں. لِيُخَالِفْنَ شِعَارَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تاکہ جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی مخالفت کریں. فَإِنَّهُنَّ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ وہ عورتیں یہ نہیں کرتی تھیں. بَلْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُنَّ تَمُرُّ بَيْنَ الرِّجَالِ مُصَفَّحَةً بِصَدْرِهَا سینہ کھول کے چلتی تھیں. وَرُبَّمَا أَظْهَرَتْ عُنُقَهَا کبھی اپنی گردن بھی ظاہر رکھتی. وَذَوَائِبَ شَعْرِهَا اور ابھی اپنی ان کی اپنے بال ہیں ان کو بھی ظاہر رکھتی. وَأَقْرِضْ لَآذَانِهَا اور کانوں میں جو بالیاں ہیں اس کو بھی وہ ظاہر رکھتی تھی. فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتَ أَن يَسْتَطِرْنَ فِي هَيْئَاتِهِنَّ وَأَعْوَالِهِنَّ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. وقال في هذه الآية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمر جمع خمار وما يخمر به أي يغطى به الرأس جس سے سر ڈھانپا جاتے ہیں سر کا دوپٹہ. وہی التي تسميها الناس والمقام آج کل اس کو مقنعہ بھی کہتے ہیں. لڑکی جو سیدھا ہوتا ہے نا اوپر ایسے پہن لیتی ہے. قال سعید وليضربن بخمرهن على جيوبهن یعنی على النهر والصدر اپنی گردن سینہ سب چھپا کے رکھیں. وقال البخاري حدثنا احمد بن شبيب قال حدثنا ابي يونس بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول. بی بی عائشہ فرماتی تھی اللہ مہاجرین کی بیویوں پہ مہاجرات میں اپنی رحمت فرمائے کہ جب آئے تو انہوں نے فوراً اپنے کپڑے پھاڑ کے اپنے سر کو سینے کو ڈھانپ لیا. وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ شَقَّقْنَ بُيُوتَهُنَّ فَاخْتَبَثْنَ بِهَا اپنے آپ کو سے چھپا لیا. وقال أيضا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أوزرهن وشققنها من كبر الهواشي فاقتبضن بها. انہوں نے چادریں لے کے ان کو کاٹ کے اپنے سینوں کو سر کو چھپا لیا. وقال النبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن سلمان بن خيثم عن صفية بنت شيبة قالت بين نحن عند عائشة رضي الله تعالى عنها بی عائشہ کے پاس تھے. وذكرنا نساء قريش وفضلهن ہم نے قریش کی عورتوں کی اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا. فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا ان نساء قریش لفضلا. آپ نے بتایا ہاں واقعی قریش کی عورتوں کے لیے فضیلت ہے. واللہ ما رأيت أفضل من النساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله. لیکن میں بھی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ انصار کی عورتیں جو ہیں وہ بھی اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والی ہیں. لقد انزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته امرأة کے عورتوں کو سناتے قرآن. اسی طرح مرد اپنی بیوی کو بیٹی کو بہنوں کو قرآن کا یہ حکم سناتے. وعلى كل ذي قرابته وما منهن امرأة إلا قامت. ہر عورت میں سے سب نے کو اللہ کا قرآن سننے کے بعد اٹھی. إلى ابتغاء المرحل فاعترف به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. انہوں نے فوراً اپنے کپڑے کو کاٹ کے اپنے سر کو اور سینے کو چھپایا. فأصبحنا على رسول الله معتجرات. حضور کے پیچھے جب آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے تو بالکل ایسے چھپی ہوتی تھی جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. كأن على رؤوسهن الغبار. رواه أبو داود بغير وجه عن صفية بنت شيبة به. وقال الرجل حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب أن عروة عن عائشة
رضی اللہ تعالی عنہ قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن عن خنوطهن فوراً نے اپنی چادریں پھاڑی اور اس نے اپنے سینے اور سر کو ڈھانپ لیا. رواه ابو داود من حدیث ابن وهب به وقوله تعالی ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے خاوند پر او آبائہن یا باپ پر او آباء بعولتہن یا خاوند کے باپ او ابنائہن یا بیٹے او ابناء بعولتہن یا خاوند کی اولاد او اخوانہن یا بھائی او بنی اخوانہن بھائیوں کی اولاد او آباء بعولتہن یا خاوند کے ماں باپ اتفر منہا وقال لم یذکر الام والخال کہ یہاں ام اور خال کا ذکر نہیں آیا لأنہما یناتان من ابنائہما ولا تضع خمارها عند الأم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله تصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. وہ اپنے چاچے اور مامے کے سامنے بھی آتی تھی. باقی جہاں تک خاوند کا حق ہے اس کے سامنے جیسے بھی کچھ رہے وہ جائز ہے. او نسائہن ان تظہر وليتها ايضا للنساء المسلمات دون نساء اہل الذمہ. ہاں مسلمان عورتیں ہوں تو ان کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہیں لیکن کوئی کافر عورت ہو یا اس کے سامنے نہیں کیونکہ وہ جا کے لوگوں کو کسے بتاتی ہیں. لئلا تذبعن لرجالہم وذلك إن كان معذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة شد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع. فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام تنزجر عنه. ہاں مسلمان عورت تو نہیں جا کے خاوند کو بتاتی ہے کہ فلاں عورت ایسی خوبصورت ہے لیکن وہ عورتیں جو ہیں وہ تو پرواہ نہیں کرتی تھی. وقد قال الله تباشر المرأة المرأة لزوجها. کوئی عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں اپنے خاوند کے سامنے ایسی صفتیں بیان نہ کرے گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے. یعنی کہ گھر میں آ کے عورتیں بیویاں بھی اپنے خاوند فلاں عورت ایسی خوبصورت ہے ایسی تو گویا کہ وہ ایسی صفت بیان کرتی گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے. أخرجه في الصحيحين عن ابن مسعود وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عياش هشام بن الغازي عن عباس بن سعيد عن أبيه عن ناصر بن قيس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة حضرت عمر نے خط لکھا حضرت ابی عبیدہ کو اما بعد فإنه بلغني النساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك. تو وہاں اس زمانے میں رواج سے حمام ہوتے تھے. یہ حمام نہیں وہ حمام کہلاتے تھے کہ کمرے بڑے ہوتے تھے کپڑے کی طرح ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے اور ان کے اندر پائپ پانی کے گرم چلتے رہتے تاکہ بھاپ پیدا ہو. تو وہاں عورتیں بھی اور مرد بھی آگے غسل کرتے تھے اور کپڑے شپڑوں کا کوئی خیال نہیں کرتے. وَإِنَّ مِنْكَ فَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهَا إِلَّا أَهْلَ مِلَّتِهَا. خبردار کوئی عورت جو اللہ کو ماننے والی ایسے مامات میں نہ جائے نہ اس کے بدن کو کوئی دیکھے. وقال مجاہد أَوْ نِسَائِهِنَّ قَالَ نِسَاؤُهُنَّ الْمُسْلِمَاتُ لَيْسَ الْمُشْرِكَاتُ مِن نِسَائِهِنَّ وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَن تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيْ مُشْرِكٍ. مسلمان عورت کو بھی یہ چاہیے کہ کسی مشرک عورت کے سامنے اپنا کپڑا نہ کھولے. وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي والنبي صالح عن ابن عباس عن نسائهن قال هن المسلمات لا تبدي اليهودية ولا نصرانية. کسی یہودی نصرانی کے سامنے سینہ یا اپنا سر اپنے بال بالہی بالا ہی الا محرم جو صرف محرم کے دیکھنے کی اجازت ہے ان کے سامنے نہ کھولے کبھی بھی. وروى سعيد بن جبير حدثنا جرير قال عن ليس بن مجاهد قال لا المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول له نسائهم وليس نسائهم وأن مقول وبعض النسيين أنهما كرها أن تقبل النصرانية والمجوسية اليهودية والمجوسية المسلمة. فأما بعض ما يروي حاتم حدثنا علي بن حسين
حدثنا ابو عمير قال حدثنا زمرة قال قال ابن عطاء بن ابيه قال لما قدم اصحاب رسول الله بيت المقدس كذا كان قبائل نسائهن اليهوديات والنصرانيات وهذا ان صح محمول على حال الضروره او ان ذلك من باب الامتحان ثم انه ليس به كشف عورة ولا بد کہ وہاں جو ہے خدمت کرنے والی عورتوں کی یا دایا کی وہ یہودی ہوتی لیکن وہ ضرورت کے تابع اور عورت سے بھی علاج کرایا جا سکتا ہے واللہ